السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان جنگ یرموک میں بازنطینیوں پر حاوی رہتے اور اس جنگ کے فاتح بن کر سامنے آتے ہیں، لیکن اسی دوران ساسانی جانب کچھ پیش رفت ہوتی ہے۔ یہ پیش رفت آخر کیا تھی؟ جس دوران مسلمان جنگ یرموک میں مصروف تھے، حضرت عمر ایک فوج تشکیل دیتے ہیں۔ یہ فوج جنگ جسر جو مسلمانوں کو ساسانیوں کی طرف سے ہرائی گئی تھی، اس جنگ کا انتقام لینے کے لیے تشکیل دی جا رہی تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کے جنگجوؤں کی تعداد کم تھی، اسی لیے حضرت عمر ارتداد کی جنگوں میں وہ قبائل جنہوں نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان میں سے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اس فوج کو متحد رکھنا بے حد مشکل تھا، اس لیے حضرت عمر ایک بہترین انتخاب کرتے ہیں فوج کی کمانداری کے لیے۔ یہ کماندار تھے حضرت سعد ابن وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، جس کی وجہ سے جب انہیں فوج کا کماندار بنایا جاتا ہے تو یہ تمام قبائل ان کے ماتحت آنے میں کوئی مزاحمت نہیں کرتے۔ یعنی فوج اب ایک بہترین کماندار کو سونپ دی جا چکی تھی اور یہ ساری فوج شمال کی جانب روانہ ہو جاتی۔ دوران راہ بہت سارے مسلم جنگجوؤں کے دستے اس فوج کا حصہ بنتے اور جلد ہی یہ فوج الحرا سے کچھ فاصلے دریائے فرات کے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ اقدام دیکھ کر ساسانی محل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پر سارے وزراء اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رستم ساسانیوں کا ایک بہترین جنرل، جو کہ صرف فوج پر نہیں بلکہ اب پورے محل پر بھی قابض تھا، کیونکہ شاہ یزدگرد سوم ایک 12 سالہ بچہ، یہ ایک پپٹ، ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال ہوتا تھا رستم کے ہاتھوں۔ رستم اپنے وزراء کے سامنے اپنی تدبیر پیش کرتا ہے۔ یہ تدبیر تھی کہ مسلمانوں کے خلاف چھوٹی جنگیں لڑی جائیں، لیکن تمام وزراء اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ آخر یہ طے پاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی جائے گی، جس کی قیادت رستم خود کرے گا۔ یہ تشکیل دی گئی ساسانی فوج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دریائے فرات، جہاں مسلمان موجود تھے، اس طرف روانہ ہو اور آخر یہ فوج مسلمانوں کے بالکل سامنے دریا کے دوسری طرف اکٹھا ہو جاتی ہے۔ دونوں فوجیں کچھ عرصہ آرام کرتی ہیں، جس کے بعد رستم، جو کہ چاہتا تھا مسلمان دریا پار کر کے ان کی طرف آئیں، کیونکہ جنگ جسر میں جیسا ہوا تھا، مسلمانوں نے دریا پار کیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ چاہتا تھا ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ مسلمان دریا پار کریں۔ بہرحال اگلے کچھ عرصے تک مسلمانوں اور ساسانیوں کے درمیان امن کے تبادلے چلتے ہیں اور مسلمان انہیں اسلام قبول کرنے کی بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن رستم اسلام قبول کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان، جو کہ فی الحال جنگ یرموک میں مصروف تھے، یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور جس کے بعد مسلمانوں کے کچھ دستے، فوجی دستے بازنطینی جانب سے اس فوج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ساسانی اس دفعہ دریا کو پار کر کے۔ ساسانی فوج دریا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر مختلف سامان ڈال کر، تاکہ ایک گزرگاہ بن سکے، اور اس گزرگاہ کے ذریعے یہ لوگ مسلمانوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ رستم کی فوج 60,000 پر مشتمل تھی، جس میں مختلف قومیتوں کے لوگ موجود تھے، جیسے آذربائیجان، خراسان، کرد، آرمینیا، ترک اور دیگر اقوام کی یونٹ۔ فوج کے دائیں اور بائیں مرکز کی قیادت جالینوس اور بیرزان کر رہے تھے اور ان میں 30,000 جنگجو شامل تھے۔ 20,000 پیادہ فوج اور تیر انداز اگلی صف میں تھے اور 10,000 سوار ان کے پیچھے، اور ان میں 10,000 تربیت یافتہ فارسی سپاہی بھی شامل تھے، جو کہ ایک عجیب انداز میں زنجیروں سے جڑے ہوئے تھے۔ ساسانی فوج کی دائیں اور بائیں سمتیں، جن کی قیادت مشہور فارسی سردار مہران اور ارمزان کر رہے تھے، ان میں 10,000 پیادہ اور 5,000 سوار شامل تھے، جبکہ رستم کی صف کے سامنے تقریباً 33 ہاتھیوں کا ایک زرہ بند دستہ موجود تھا۔ ان میں سے 18 مرکز میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ باقی کو
دونوں بازوؤں پر برابر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ رستم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے مرکزی دستوں کے پیچھے کچھ ریزرو دستوں کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے مسلمان حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنگجو، جو کہ صرف 30,000 کی تعداد میں تھے، یعنی ساسانیوں سے تقریباً آدھی تعداد میں۔ مسلمان اپنی مخالفین کی مانند 4 قبائلی تنظیموں میں صف بندی کرتے ہیں، جن میں پہلی صف میں پیادہ فوج اور دوسری صف میں گھوڑ سوار شامل تھے۔ اس فوج میں پرانے مسلمان فوجیوں کے علاوہ کچھ ساسانی سرحد پر موجود عیسائی اور کچھ فارسی افسر جنہوں نے حال ہی اسلام قبول کیا تھا یہ بھی شامل تھے، جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص عزیب کے قلعے کے قریب ایک اسٹریٹجک پوزیشن کو سنبھالتے ہیں۔ مسلمان فوج کے مختلف یونٹوں کی قیادت ان کے قبائلی سرداروں کے سپرد تھی۔ اب جس دوران ساسانی فوج اپنی صف بندی کر رہے تھے، اس دوران مسلمان اپنے دوپہر کی نماز ادا کرتے ہیں، جس کے بعد اب جنگ بس شروع ہونے والی تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ساسانی فوج کا منصوبہ تھا مسلمانوں کے بازوؤں پر حملہ کرنا، یعنی ان کے دائیں اور بائیں حصے کو ختم کر کے ان کے مرکز پر حملہ آور ہونا۔ جنگ قادسیہ کا آغاز ساسانی تیر اندازوں کی بھاری تیروں کی بوچھاڑ سے ہوتا ہے، جن کے اعلیٰ معیار کے تیر اور طاقتور کمانوں نے ہلکے زرہ بند مسلمانوں پر بھاری نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں نے جوابی وار کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کمزور کمانوں اور کمتر تیروں کا ساسانی بھاری زرہ پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تیر دیکھ کر ساسانی ان کا مذاق تک اڑاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی پہلی صف رستم کے مہلک تیروں کی بوچھاڑ میں پھنسی ہوئی تھی، جنرل نے اپنے بائیں طرف کے 7 ہاتھیوں کے دستوں کو مسلمانوں پر براہ راست حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد باقی فوجیوں نے حملہ کیا۔ آنے والے ہاتھیوں سے خوفزدہ ہو کر مسلمانوں کے گھوڑے اپنے سواروں کو ہٹا کر بھاگنے لگتے ہیں، جس سے پیادہ فوج اب بے نقاب ہو چکی تھی۔ مہران کے بازو کے حملے کی وجہ سے اور گھوڑ سواروں کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی جنگجو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ نقصان اٹھا رہے تھے لیکن ٹوٹے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فوج کے دائیں حصے کو خطرے میں دیکھتے ہوئے مرکزی حصے سے 2 گھوڑ سوار دستے اس لائن کو مضبوط کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دستہ مہران کی فوج کے سامنے سے ٹکرایا، جبکہ دوسرا ان کے پہلو پر حملہ آور ہوا، جس کے بعد فارسی فوجی آخر کار ایک لمبی لڑائی کے بعد اپنی ابتدائی پوزیشن پر واپس چلے جاتے ہیں۔ رستم جب اپنی فوج کو رکا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اپنی حکمت عملی کو ایک دم بدل دیتا ہے۔ رستم اپنے ریزرو فوج کا ایک حصہ بہمن کی قیادت میں دائیں جانب مسلمان فوج کو مقید کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر ساسانی دائیں اور دائیں مرکز کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، جس کی قیادت ہاتھی کر رہے تھے اور ایک اور تباہ کن تیر اندازی کی بوچھاڑ سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک بار پھر ہاتھیوں کے اگلے دستے نے مسلمان گھوڑ سواروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور پیادہ فوج ایک بار پھر اکیلی رہ جاتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ جنگ جیتنی تھی تو کوئی اہم فیصلہ اس موقع پر کرنا بے حد ضروری تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بنو تمیم کے قبیلے کے ہلکے سپاہیوں کو ہاتھیوں سے نمٹنے کا حکم دیا۔ یہ ماہر اور دلیر فوجی ہاتھیوں کے درمیان چھپتے ہوئے ان کے پلیٹ فارم جہاں پر ہاتھیوں کے سوار بیٹھے تھے، ان پلیٹ فارموں کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں اور ان پر تیروں سے حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بہت سارے ہاتھی کے سوار مارے جاتے ہیں اور باقی بچے سوار اپنے ہاتھیوں کے ساتھ فوج کے پچھلے دستے میں چلے جاتے ہیں اور ایک بار پھر مسلمان ساسانیوں کو روک دیتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص پورے محاذ پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں مسلمان فوج کو۔ کہا جاتا ہے کہ اسلحے اور زرہ کے اعتبار سے ساسانی فوج مسلمانوں سے بے حد بہتر تھی، لیکن لڑنے کے اعتبار سے مسلمان ان سے بہتر جنگجو تھے۔ مسلمان اپنی اسی مہارت کی بدولت حضرت سعد بن ابی وقاص کے مرکز میں موجود ایک یونٹ فارسی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور رستم کے تخت کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت رستم، جو کہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا، یہ اپنے تخت سے اترتا ہے اور اپنے فوجیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ رستم کی موجودگی اس کی فوج کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے اور مسلمانوں کا حملہ پسپا ہونے لگتا ہے۔ آخر رات کا وقت ہو جاتا ہے اور پہلے دن کی لڑائی
اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلے دن صبح دونوں فوجیں دوبارہ صف بندی کرتی ہیں اور تقریباً دوپہر تک ان کے درمیان مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ اس دوران شام سے حضرت کاکا بن عمر کی قیادت میں 1000 مسلمانوں کا دستہ میدان میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت کاکا بن عمر ایک حکمت عملی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنے فوجی دستے کو 10 کی تعداد کے اندر جنگ میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ساسانی فوج کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد متواتر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس اضافی مسلمانی دستے کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے کو بھی تقویت ملتی ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص فوراً ایک بار پھر پورے محاذ پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے، پھر دونوں فریق پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مسلمان بہت اچھا تبادلہ کر رہے تھے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان شہید کے برعکس 4 فارسی فوجی مارے جا رہے تھے، لیکن رستم کو ابھی بھی اپنی تعداد کی برتری پر پورا بھروسہ تھا اور اس کا ارادہ مسلمانوں کو مٹی میں ملا دینا تھا۔ حضرت کاکا بن عمر یہاں پر ایک بار پھر بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کیا تھی؟ یہ اپنی فوج کے اونٹوں کو لکڑی کے ڈھانچوں میں چھپاتے ہیں اور ان ڈھانچوں کو ساسانی فوج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ساسانی گھوڑ سوار ان ڈھانچوں میں چھپے اونٹوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ ہاتھیوں کی مانند نظر آتے ہیں اور ان کے گھوڑے گھبرا کر اپنی فوج کی صفوں کو توڑنے لگتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور محاذ پر حملہ کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بغیر ہاتھیوں اور گھوڑ سواروں کے مسلمان فوج ان فارسی فوج کے دستوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں اور بہت سے دستے دریا کی جانب بھاگنے لگتے ہیں۔ ساسانی فوج تقریباً شکست کھا چکی تھی، لیکن رستم کی ثابت قدمی اور اس کی ذاتی مداخلت کی وجہ سے یہ شکست خوردہ فوج ایک بار پھر لڑائی میں شامل ہو جاتی ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ سورج غروب ہونے تک لڑتی رہتی ہیں۔ جنگ کا تیسرا دن جب دونوں فوجیں صف بندی کر رہی تھیں، حضرت سعد کی فوج کو ایک غیر متوقع حیرت کا سامنا ہوا۔ دشمن کی صفیں تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہیں اور ان کے درمیان سے طاقتور ہاتھی نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھی ایک بار پھر مسلح ہو چکے تھے اور ہر ایک کو پیادہ فوج اور سواروں کے حفاظتی دائرے میں گھیر لیا گیا تھا۔ جیسے ہی دن کا پہلا حصہ گزرا، رستم نے اپنے تیر اندازوں کو مسلمانوں پر ایک اور طویل تیر بارش کا حکم دیا، جس نے مسلمانوں کو بے بس کر دیا۔ جیسے ہی یہ تیر برسنا ختم ہوتے ہیں، پوری ساسانی فوج جس کی قیادت خوفناک ہاتھی کر رہے تھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ جیسے ہی ساسانی حضرت سعد بن ابی وقاص کی صفوں کے قریب پہنچتے ہیں تو منصوبے کے مطابق پیادہ فوج آگے سے ہٹ جاتی ہے اور یہ عظیم جنگی جانور ساسانیوں کے ہاتھی مسلمانوں کی صفوں میں قریب سے گھس جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھوڑ سوار جو کہ جلد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن پیادہ فوج کو ان ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی پوری فوج کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے اور سینکڑوں سپاہی ہاتھیوں کے حملے سے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان فوجیوں کو ہاتھیوں کے پیروں تلے کچل دیا گیا، جبکہ کچھ کو فارسی تلواروں نے شہید کر دیا۔ رستم اب جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا اور یہ ایک گھوڑ سوار دستے کو عزیب کے قلعے کی طرف بھیجتا ہے، وہیں پر جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے۔ لیکن رستم کے گھوڑ سواروں کا سامنا ہوتا ہے مسلمان گھوڑ سواروں سے، جو کہ اسے عزیب کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں۔ بے شک مسلمان فوج نے یہ حملہ ناکام کر دیا، لیکن پھر بھی یہ فوج اب ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس دن کے آخری لمحے میں ایک اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ مسلمان پیادہ فوج 2 اہم ہاتھیوں کو گھیر لیتے ہیں اور انہیں اندھا کر دیتے ہیں، جس کے بعد ان پر موجود سواروں کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ جب یہ رہنما ہاتھی مارے جاتے ہیں تو صفوں میں موجود باقی ہاتھیوں کا بھی یہی مقدر بن جاتا ہے اور بہت سے ہاتھی درد اور اندھے پن کی وجہ سے بھاگتے ہوئے اپنی ہی فوج کو روندنے لگتے ہیں۔ رستم کی فوج میں اب بدنظمی پھیل چکی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس نے ساسانیوں پر تباہ کن اثر ڈالا۔ قادسیہ کی یہ جنگ اب بہت تھکا دینے والی جنگ بن چکی تھی اور دونوں فوجیں رات بھر لڑتی رہتی ہیں۔ دونوں فوجیں ٹوٹنے کے قریب تھیں، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ فتح کس کے حصے میں آئے گی۔
جب دونوں فوجیں آرام کر رہی تھی، حضرت قعقاع بن عمر نے ایک فیصلہ کن اقدام اٹھایا۔ ایک مختصر ریت کی طوفان کی آڑ میں انہوں نے اپنے 700 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا اور فارسی مرکز کی صفوں کو توڑ کر رستم کے قریب پہنچ گئے۔ رستم جو اب تنہا اور گمراہ تھا، ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ لڑائی اس وقت تک جاری رہی جب تک رستم کی موت کی افواہیں پوری فوج میں پھیل گئیں۔ یہ وہ موقع تھا جب فوج کی مرکزی صفیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ دریا کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، جس کے بعد دونوں اطراف کی فوجیں بھی فرار ہونے لگتی ہیں۔ آخر کار یہ عظیم ساسانی فوج مسلمانوں سے شکست کھا جاتی ہے اور تعداد کے اعتبار سے تقریباً 20,000 سے زیادہ ساسانی فوجی اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے صرف 10,000 کے قریب فوجی شہید ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے یرموک میں بازنطین کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اسی طرح جنگ قادسیہ، اس جنگ میں ساسانیوں کی بھی کمر اب ٹوٹ کر رہ چکی تھی۔ مسلمان 2 بڑی سپر پاورز پر قابض ہو چکے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جنگیں یہیں پر اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ آگے جنگوں کا ایک نیا سلسلہ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔